بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی سلسلہ وار گفتگو کا آغاز کریں گے جو ہم نے کیا تھا کہ پہلے خدا کے بارے میں، پھر مذہب کے بارے میں۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور نہایت ضروری ٹاپک جو ہے، یعنی مذہب اور اس میں جو پیشین گوئی ہوتی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا پیشین گوئی حقیقت ہے یا نہیں، یا اس کا کیا تعلق ہے۔ دنیا بھر کے مذاہب اپنی حقانیت کے دعوے کے سلسلے میں اپنے زعماء سے معجزے، کرامتیں اور دیگر ما فوق الفطرت واقعات منسوب کرتے چلے آئے ہیں۔ بنیادی طور پر ان کا مقصد عوام الناس میں خیرت دشمنی اور خدا پر اندھا اعتماد پیدا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اعلیٰ وجہ البصیرت کسی کو دل و جان سے قائل کرنا نسبتاً دشوار کام ہے، جبکہ معجزہ عمومی طور پر ذہنوں کو مرعوب کرنے میں کامیاب خیال کیا جاتا ہے۔ معجزے کے متعلق عام آراء میں یا تو اس سے انکار کر دیا جاتا ہے یا اس پر اندھا دھند اعتماد کیا جاتا ہے اور پھر اس کی توجیہ کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن معجزے کے علاوہ ایک اور چیز جو لوگوں کو مرعوب کرتی ہے اور توجیہ کی گرفت میں نہیں آتی، پیش گوئی ہے، یعنی بانیان مذاہب کا مستقبل کی باتیں پہلے سے بتا دینا اور اقرار کرنا کہ یہ سب کچھ خدا کا عطا کردہ علم ہے۔ مذاہب کی تاریخ میں پیش گوئی کا عنصر بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ نبی یا پروفٹ کا لفظ ہی پروفیسی سے بنا ہے کہ نبی وہ شخص ہوتا ہے جو آئندہ کے بارے میں بتائے۔ اس تعریف کی بنیاد پر فرانس میں نوسٹراڈیمس نامی شخص، جو کہ پیش بین تھا کہ مرنے کے 100 برس بعد کچھ لوگوں نے اس کی عظیم پیش گوئیوں کی بنا پر اسے نبی کا مرتبہ دے کر ایک مذہب تشکیل دے ڈالا۔ قبل از مسیح تاریخ میں مذہبی بنیادوں پر پیش گوئی کے اعتبار سے سب سے زیادہ شہرت ڈیلفی کو نصیب ہوئی، جو وسطی یونان میں کوہ پراناسس کے ڈھلوانوں پر واقع کہانت گاہ تھی، جسے 1500 قاف میم کے لگ بھگ کریٹ کے مذہبی رہنماؤں نے مادر ارضی کی یاد میں تعمیر کیا تھا، مگر 1000 قاف میم میں اہل یونان اس پر قابض ہو گئے اور اسے دیوتا اپالو کے نام سے مانمن کیا، جس کے بارے میں روایات مشہور تھیں کہ ایک مادہ اجدر پائتھن ڈیلفی کے زیر زمین غاروں میں اپالو سے لڑ کر ہلاک ہو گئی۔ اس کی لاش گل سڑنے لگی اور اس سے خاص بو کے بھبکے اٹھنے لگے۔ ایک چرواہا اتفاقاً یہ بو سونگھ کر دیوانہ ہوا اور لگا پیش گوئی کرنے، جو بعد ازاں پوری بھی ہو گئی۔ سب سمجھ گئے کہ اس کے پیچھے پائتھن کی سرانڈ کار فرما ہے۔ اکثر لوگ وہاں آنے جانے لگے کہ بو سونگھ کر پیش گوئیاں کر سکیں، مگر جب کچھ لوگ اس گڑھے میں بے ہوش ہو کر گرنے سے ہلاک ہوئے جو گیس کا منبع تھا، تو یہ سلسلہ رک گیا اور اب مقامی لوگ ایک عورت کو چن کر لے جاتے جو بدبودار گیس کو سونگھ کر ہوش و خیرت سے بیگانہ ہو جاتی اور پیش گوئیاں کرتی۔ اس عورت کو پائتھن کی گیس سونگھنے کی رعایت سے پائتھیا کہا جاتا، جو ڈیلفی مندر کی سب سے بڑی راہبہ تصور ہوتی۔ شروع میں پائتھیا کے لیے یہ شرائط ہوتی کہ وہ نوجوان حسین کنواری کسی اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، مگر بعد ازاں ایک پائتھیا جو گیس سونگ کر اکتا گئی تھی، ایک نوجوان کے ساتھ فرار ہو گئی، تو ڈیلفی کا مندر بدنام ہو گیا۔ چنانچہ پائتھیا کے چناؤ کا طریقہ تبدیل ہو گیا اور وہ 50 برس سے زیادہ عمر کی بد شکل بڑھیا۔ پائتھیا مہینے میں ایک بار لارل کی پتیوں کا تاج اور بیش قیمت لباس زیب تن کر کے مندر کی ایک چٹان پر جا بیٹھتی، جہاں اسے لال کی نشہ آور پتیاں چبانے کو دی جاتی اور پروہت بخورات جلا دیتے۔ اب وہ مندر کے فرش پر واقع دراڑ پر بٹھا دی جاتی اور دراڑ سے نکلتے ہوئے ابخارات سونگھ کر پیش گوئی شروع کر دیتی۔ طریقہ کار کچھ یوں ہوتا کہ ایک پروہت اس کی خدمت میں سائل کی خواہش بیان کرتا اور وہ تنویمی حالت میں اعضاء کو اکڑا کر جھٹکے کھانے لگتی۔ خیال کیا جاتا کہ دیوتا اپالو اس وقت پائتھیا سے مخاطب ہے۔ تب اس کے منہ سے جھاگ بہنا بند ہو جاتا اور وہ دھیمی الفاظ میں کچھ کہتی، جو پروہت لکھ لیتا اور سائل کے حوالے کر دیتا۔
یہ الفاظ عموماً مبہم اور ذو معنی ہوتے، تاہم اکثر پیش گوئیاں درست ثابت ہوتی۔ بڑے بڑے بادشاہ مندر سے رجوع کرتے رہے اور نہایت قیمتی ساز و سامان اور جواہر نظر کرتے رہے، جس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ شہرۂ آفاق فاتح سکندر اعظم نے بھی جنگ سے پہلے مندر میں پائتھیا سے رجوع کیا تھا اور فتح کی نوید پائی تھی، مگر بعض اوقات پیش گوئی کچھ اور ہی تماشا دکھا دیتی۔ مثال کے طور پر 500 کافمیم میں لیڈیا کے رہنما، لیڈیا کے شہنشاہ کروسس نے ڈیلفی سے سوال کیا کہ آیا وہ سلطنت فارس پر حملہ کر دے؟ جواب ملا، اگر بادشاہ حملہ کرے گا تو ایک عظیم سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دے گا، اور ایسا ہی ہوا، یعنی اہل فارس نے بادشاہ کروسس کو ایسی بری شکست دی کہ وہ خود بھی گرفتار ہوا اور لیڈیا کی اپنی ہی عظیم سلطنت کو تباہ کرنے کا ذمہ دار بھی ٹھہرا۔ وہ اپنی فتح کی خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یوں پیش گوئی کا غلط سمجھنا خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ پیش گوئی کے تباہ کن اثرات کا اندازہ اور آنے والے مصلحین اور نجات دہندوں کے مطالعہ سے بھی ہم کریں گے۔ دوسری طرف غلط پیش گوئی کے نتائج بھی کم خطرناک نہیں ہو سکتے۔ زار روس کے عہد میں کارگو پول کے علاقے میں 200 سال سے ایک خفیہ مذہب پل پھول رہا تھا، جس کے ماننے والے اپنے آپ کو سرخ موت کا بہن بھائی کہتے تھے۔ ان کے ہاں اصول تھا کہ جب کوئی شخص 12 نئے افراد کو اپنے مذہب میں شامل کر لے، بہشت اس کے لیے لازمی ہو جائے گی، اور اس وقت اگر وہ شخص چاہے تو خودکشی کر کے جنت میں مزے لوٹنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ سرخ موت کے بہن بھائیوں کو اس پیش گوئی پر بھی یقین تھا کہ 13 نومبر 1900 کو دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس مذہب کے 866 پیراکاروں نے ارادہ کیا کہ قیامت آنے سے پہلے ہی خودکشی کر لی جائے اور اپنے معبود کو خوش کر دینا چاہیے۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں بند ہو گئے اور خودکشی کے انتظام کرنے لگے۔ 400 میل دور سینٹ پیٹرز برگ میں جب یہ خبر پہنچی تو فوراً سرکاری دستے روانہ کیے گئے۔ جب یہ لوگ کارگو پول پہنچے تو 100 سے زیادہ افراد اپنے گھروں کو نظر آتش کر کے خود سوزی کر چکے تھے، مگر باقی پیروکار بچا لیے گئے۔ جب مقررہ تاریخ گزر گئی اور کچھ بھی نہ ہوا تو یہ مذہب بھی ٹوٹ پھوٹ گیا۔ معجزوں میں پیش گوئی اس اعتبار سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ اہل مذہب کے نزدیک خدا کے ابدی اور کامل علم کی پہچان ہے، جبکہ دیگر معجزات خدائی طاقت کا مظاہرہ ہوتے ہیں، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ عموماً معجزوں کے گواہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں اور شہادتیں کمزور پڑتی چلی جاتی ہیں۔ پیش گوئی کا عنصر آدمی کے لیے بہت اہم ہے۔ نہایت نامساعد حالات میں اگر کوئی مضبوط انداز میں مستقبل کو خوش آئند قرار دے تو یہ ڈھارس کا ذریعہ بنتا ہے۔ سامی مذاہب کی تاریخ میں ان مذاہب کے بڑے بڑے علمبردار اور انبیاء کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی یہ لوگ حالات کی گردش کا شکار ہو کر مایوس ہونے لگتے تو انہیں خدا کا سہارا ہی کافی ہوتا، جو انہیں یقین دلاتا کہ وہ صاف بچ نکلیں گے۔ صرف اسلامی تاریخ میں ہی ایسے بہت سے واقعات مل جاتے ہیں۔ غار ثور کے منہ تک آ پہنچنے والے دشمنوں کی آہٹ دل دہلائے دے رہی تھی، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن رہے۔ سراقہ جو کفار مکہ کے انعام کے لالچ میں آپ کا پیچھا کر رہا تھا، آپ سے کسریٰ کے دربار میں کہ کنگنوں کی نوید سن کر گیا۔ بدر کی جنگ میں 313 اور ہزاروں کا بے جوڑ مقابلہ ہوا۔ ان سب واقعات میں خدا کی طرف سے یقین دہانی پیش گوئی کے زمرے میں ہی آتی ہے، اور اس طرح پیش گوئی جو ہے یہ مذہب کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے، اور اس کا تعلق کچھ دوسرے علوم سے بھی ہے، کیونکہ کائنات میں 2 طرح کی قوتیں کار فرما ہے۔ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے رحمانی قوت ہے جس کی پاور لامحدود ہے، اس کے بعد شیطانی قوت ہے، اس کی پاور لامحدود نہیں ہے لیکن کچھ محدود اس کو اختیارات دیے گئے ہیں۔ جو شیاطین ہوتے ہیں، شیاطین جن ہوتے ہیں، وہ پرواز کرتے ہوئے اوپر آسمانوں تک جاتے ہیں، عرش تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی احکام زمین پر اپنے اتارتے ہیں وہ ان میں سے کوئی نہ کوئی کاغذ چرانے کی کوشش کرتی ہے اور کچھ کامیاب بھی ہو جاتی ہیں، اور یہ سارا کچھ قرآن پاک میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے ان شیاطین کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب کا لفظ استعمال کیا، یعنی دہکتا ہوا انگارہ ان کا پیچھا کرتا ہے۔ اس طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جو شیطانی جو ذہن کے لوگ ہیں، جو
اس طرح کے کام کرتے ہیں، پیشن گوئیاں کرتے ہیں، لوگوں کا مستقبل بتاتے ہیں، وہ ان شیاطین سے ہی مدد لیتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی قوت کے وہ معترف ہوتے ہیں، ان کی جو بھی شیطانی قوتیں ہیں ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ اس سب کرنے سے کیا ہوتا ہے، ان کو قوت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ کچھ نہ کچھ چیزیں لے آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں انبیاء کے علاوہ بھی جو مذاہب کے پیروکار نہیں ہوتے، ان لوگوں سے بھی جو کچھ پیشن گوئیاں ہوتی ہیں وہ بالکل پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ اس لیے اس طرح یہ دونوں قوتیں کار فرما ہیں۔ آج ہم اپنے ٹاپک کو اسی پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ٹاپک پر پھر ملیں گے۔ اور اگر یہ آپ کو ہماری بات اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک بھی کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اس طرح ہم اور بھی بہت سی اچھی باتیں لے کر آتے رہیں گے۔